اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کا یہ سچا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان سب میں سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی دور دراز جگہ پہنچا دیں جہاں سے واپس نہ آ سکیں، تاکہ والد کی محبت انہی کے لیے ہو کر رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا تو ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو۔ اس کا نام شمعون تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف کو بھی بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئیں اور تفریح کر لیں، اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا، بیٹو، مجھ سے تو اس کی جدائی گھڑی بھر برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے گا۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا، یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اس طرح غافل ہو گئے کہ خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو گیا، تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے۔ وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف سے گالی گلوچ شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے راؤنا کہتے تھے۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا تھا۔ باہر کھڑا ہوا دوسرا آدمی رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچ لیتا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی، اور انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی ہلاکت پر رو رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں۔ اب جب کہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں تو آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم بہت زیادہ افراد اس کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ آپ نے تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا، لہٰذا موجودہ صورتحال میں ہمیں سچ نہ سمجھنے میں آپ واقعی معذور ہیں۔ اور وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا، کیونکہ انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا تھا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا کر یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں کہ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ ان پر بچپن ہی سے شان اور عظمت کے آثار نظر آتے تھے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ بہلا پھسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں۔ پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرنے کے لیے روتے ہوئے آئے اور یہ ان کی متفقہ سازش تھی۔ ایک قافلہ اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آیا۔ جب انہوں نے کنویں میں ڈھول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے اور اس طرح باہر نکل آئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں تو وہ ان سے جا ملے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے ان سے آپ کو معمولی قیمت کے عوض خرید لیا۔ دوسری جانب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ کئی برس گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا۔ اس وقت قحط کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقے قحط سے متاثر تھے۔ اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آئے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جب ان سے ان کے حالات پوچھے اور پوچھا کہ وہ کتنے افراد ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا، اگلے سال آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لیتے آنا۔ آپ نے ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا اور کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نے تمہاری میزبانی بہترین طریقے سے کی ہے۔ آپ نے یہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائی تاکہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں۔ پھر انہیں دھمکی بھی دی کہ اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ پھر آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو لائے تھے وہ ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے، تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں پونجی پائیں گے تو واپس کرنے ضرور آئیں گے۔ بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے رد کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، کیونکہ اس میں انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیر موجودگی میں ان کا بھائی موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے بعد بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر اس کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور اسے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بھائیوں کو نہ بتائیں۔ پھر آپ نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان کو علم ہوئے بغیر اس کے بورے میں رکھ دیں۔ آپ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے اور اسی سے ناپ کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے۔ انہوں نے جا کر کہا، تم لوگ بادشاہ کا پیالہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ انہوں نے اس الزام کی صحت سے انکار کیا اور الزام لگانے والوں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی۔ جب ان کے سامان کی تلاشی شروع کی گئی تو وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افراد ان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ جب وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ اقرار لیا ہے، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے؟
اب تم عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہو، اور جس طرح تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا، اب اس کے بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اب تو میں اس سرزمین سے نہ جاؤں گا، بلکہ یہیں ٹھہرا رہوں گا جب تک والد صاحب خود واپس آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو حقیقت سے آشنا کیا اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ انہوں نے ایک قمیض انہیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ قافلے نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر قمیض ڈال دی۔ آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئی۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اہل و عیال سمیت مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے دیرینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔